تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، پھر ہم ایک مرتبہ پروگرام قرآن کلاس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، امید ہے پچھلے جو اسباق ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں، پچھلے جو ایپیسوڈ ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ FGN چینل کا جو YouTube چینل ہے اس کی پلے لسٹ میں جا کر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ، قرآن کلاس کے پچھلے ایپیسوڈ جا کر دیکھ اور سن سکتے ہیں، ان اسباق کی پریکٹس اور مشق کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے جس کا ٹاپک ہے تشدید، ٹھیک ہے۔ اب یہ تشدید کیا ہوتا ہے، جس حرف پر تشدید آئے اس حرف کو کیا کہتے ہیں، اور تشدید کی ادائیگی کس طریقے سے ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ الکریم آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ جوائن رہیں، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن کلاس شروع ہو چکا ہے، آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم ہم سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے تشدید۔ کیا ہے؟ تشدید۔ انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں ہم سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تشدید، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی شکل بتا دوں کہ اس کی شکل کس ٹائپ کی ہوتی ہے، تاکہ اس کی جو علامت ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، سیو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو علامت ہے اس کو کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ میرے ساتھ اب دہراتے جائیں، مل کر بولتے جائیں۔ اب تشدید کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشدید کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو۔ تشدید کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ اسکرین پر اس کی تعریف نظر آپ کو آ رہی ہوگی۔ تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین دندان والی جو شکل ہوگی اس کو تو تشدید کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں، یہ اس طرح کی جو شکل ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اب یہ جو علامت ہے یہ جس حرف پر ہوگی تو اس حرف کو کیا بولیں گے؟ مشدد۔ کیا بولیں گے؟ مشدد۔ کیا بولیں گے؟ مشدد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ بتانے جا رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا اور ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ مشدد حرف کو دو مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ ایک مرتبہ تو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اس کو پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ تو مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا میں آسان انداز میں مثال کے ذریعے کچھ اس طریقے سے سمجھانا چاہوں گا، آپ دیکھیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل شکل، ٹھیک ہے، اصل کلمہ، مگر آپ کو اس طریقے سے یہاں پر لکھ کر سمجھانا ہم چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلمہ کیا ہے؟ لحبی، لحبی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہجے ہم کس طرح کریں گے؟ تو تھوڑا اوپر والا آپ کلمہ دیکھیں، لام زیر لی، ہا با پیش حب،
ایک بار ہوا, ہم نے کیا پڑھا ابھی کہ مشدد حرف, اب یہ دیکھیں مشدد حرف ہے, اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر اس مشدد کی شکل کو تھوڑا اور کھول دیا, یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا, ہم نے 2 مرتبہ لکھا. با کو ہم نے, با مشدد ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو 2 مرتبہ لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں ایک یہ با اور ایک یہ با. ٹھیک ہے, تو اب پہلے مرتبہ تو یہ جو با ساکن ہے اس کو پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے, جیسا کبھی ہم نے قاعدہ پڑھا. ٹھیک ہے, کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑا رک کر پڑھیں گے. تو اب کس طرح پڑھیں گے؟ لام زیر لی, ہا با پیش حب. ٹھیک ہے, تشدید کو باقی رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, پڑھیں گے ہم. با زیر بی حبی حبی. اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ کس طرح ہو جائے گا؟ لحبی. اسی طریقے سے تھوڑا اور میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اب جیسے یہ کلمہ ہے یتبعو, یتبعو, اب تا کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, تا مشدد ہے, اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. تو ہم نے یہاں پر اس کو 2 مرتبہ لکھ کر بتایا آپ کو, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ایک تو تا پہلے والے حرف سے مل کر پڑھے گا, اور دوسری مرتبہ تھا اپنی حرکت کے ساتھ, جو اس کے اوپر حرکت ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے گا. کس طرح؟ یا تا زبر یت, تا زبر تا, تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ یت. ٹھیک ہے, پھر با زیر بی یتبی, عین پیش عو, تو کیا ہو جائے گا؟ یتبعو. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. آگے اور تھوڑا میں سمجھاتا ہوں. اب جیسے یہ ربو کا, ربو کا, ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں آپ یہ با مشدد ہے, اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا, کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پر با کو بھی 2 مرتبہ لکھ دیا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی مرتبہ با را کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا, اور دوسری مرتبہ با اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. وہ کس طریقے سے؟ را با زبر رب. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ با پیش بو, اس کی اپنی حرکت کے ساتھ. اب کیا ہو جائے گا؟ ربو ربو. ٹھیک ہے, کاف زبر کا, ربو کا ربو کا. ٹھیک ہے, امید ہے مجھے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ تو میں نے آپ کو کلمات کی مثال بتائیں. اسی طریقے سے آپ ایک کلمے کی بھی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے یہ با مشدد ہیں. اب با مشدد میں نے ابھی آپ کو قاعدہ بتایا کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا. تب دیکھ لیجئے آپ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ. اب اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب, پہلے با کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, پھر دوسری مرتبہ با پر جو حرکت ہیں یا اس مشدد حرف پر جو حرکت ہیں اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی کس طرح اجرا کریں گے؟ حمزہ با زبر اب, با زبر ب اب. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھ لیں صفی صفی. اب دیکھیں فا مشدد ہیں تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھیں اس کو 2 مرتبہ لکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, 1 مرتبہ فا اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر کس طرح؟ صاد فا زبر صف, اور دوسری مرتبہ فا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. کس طرح؟ فا زیر فی. اب دونوں کو ملا دیں گے تو ہو جائے گا صفی. ٹھیک ہے, امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے اب آئیے ہم آپ کو مزید ایک اور قاعدہ سمجھاتے ہیں. وہ قاعدہ کیا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے. نون مشدد نمبر 1 اور نمبر 2 میم مشدد, ان میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ گننا ہوگا. یعنی نون جب مشدد کی حالت میں ہو, میم جب مشدد کی حالت میں ہو, یعنی نون پر یا میم پر تشدید ہو. تشدید یہی 3 دندان والی جو شکل ہے, نون یا میم پر تشدید ہوگی تو اس کو کہیں گے نون مشدد اور میم مشدد. اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ گننا ہوگا. اور گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو. اب آئیے اس کی مثالیں میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے مثالیں کچھ اس طرح دیکھیے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر مثالیں نظر آ رہی ہوگی. ان, ٹھیک ہے, سن, یہ نون مشدد کی مثال ہے. من,
ہن، تھوڑا اور کلمات بڑھائیں، یظن، اسی طریقے سے جہنم، تو جہاں بھی نون مشدد ہوگا، ٹھیک ہے، نون مشدد ہوگا تو نون مشدد میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے اور ایک الف کی مقدار آواز ناک میں رہے گی، جیسے ان۔ اچھا، اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ اس کے ہجے کچھ اس طرح کریں گے، تھوڑا میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے چارٹ کھول کے رکھا ہے، اب دیکھیں، حمزہ نون زیر ان، پہلے سے ہی ہم گننا کریں گے، ٹھیک ہے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، تو کیا ہو جائے گا؟ ان۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، جب جیسے یہ جہنم، ٹھیک ہے، تب اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، گننے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جہن، نون زبر نہ، جہنہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں تک بن گیا جہنہ، ٹھیک ہے، اب آگے میم زبر ما، جہنم، ٹھیک ہے، جہنم، تو یہ تو ہوگی نون مشدد کی مثال۔ اب اگر ہم آپ کو بتائیں میم مشدد کی مثال، میم مشدد کی مثال بھی نیچے ہیں، اب آپ دیکھیے رہی، ثم، امی، عم، ہلم، اسی طریقے سے مم، اسی طریقے سے وتمت، تو یہ ساری مثالیں جو نیچے دی گئی ہے یہ میم مشدد کی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی ہجے اس طرح کریں، جیسے ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، ٹھیک ہے، عین میم زبر ام، میم زبر ما، ام، ٹھیک ہے، یہ نون مشدد کی مثال ہے، یہ میم مشدد کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ گننا ہوگا، اور گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو۔ مزید ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، کہ گننا کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، ٹھیک ہے، اور گننے کی مقدار کتنی ہے؟ گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اب ایک اور قاعدہ جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ حروف قلقلہ ہم پیچھے پڑھ کر آئیں، کتنے ہیں؟ 5 ہیں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اسکرین پر، آپ دیکھتے جائیے۔ ایک ہے قوف، طا، با، جیم اور دال، یہ جو حروف ہے ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، مگر ہم پیچھے جو پڑھ کر آئے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز لوٹے گی۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو آواز خوب لوٹے گی، قلقلہ کا معنی ہے جنبش اور حرکت کے، اور جب ساکن ہو حروف قلقلہ تو آواز خوب ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے، لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ مگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو، کیا ہو؟ مشدد، ساکن نہیں، مشدد ہو، تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ مثال میں نے اوپن کی ہے، یہ کلمہ اوپن کیا ہے، دیکھیں چارٹ اوپن کیا ہے، جیسے اب، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں با مشدد ہیں، اور با کس میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، تو اس میں با بھی ہیں۔ اب دیکھیں با حروف قلقلہ اور مشدد ہے، مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تب حروف قلقلہ مشدد ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ، جماؤں کے ساتھ مطلب آواز مخرج میں رک جائے گی۔ کس طرح؟ جیسے میں پڑھ کر بتاتا ہوں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، اب دیکھیے یہ جمع ہو رہا ہے، آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک رہی ہے، اب، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیم کو دیکھ لیں، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے، اج، اج، ایسا نہیں اج، اج، جلدی نہیں، تھوڑا دیر آواز مخرج میں رکے گی، اور اسی کو کہتے ہیں جماؤ، ٹھیک ہے، اج، اج، اج۔ اسی طریقے سے قاف کو دیکھ لیں آپ، اق، اق، اق،
ق. اسی طریقے سے دال دیکھ لیں, اد, اد, اد. ٹھیک ہے, حروف قلقلہ جب مشدد ہو تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جس طرح میں آپ کو پڑھ کر بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں. مزید ہم دیکھتے ہیں کلمات کے اندر. دیکھیں آپ کے سامنے یہ چارٹ کھلا ہوا ہے, اسکرین پر یہ سلائیڈ کھلی ہوئی ہے. اب دیکھیں آپ, یہ والا جو کلمہ ہے اس میں آپ دال دیکھ رہے ہوں گے کہ دال مشدد ہیں. کیا ہے؟ دال مشدد ہے. اور دال کس میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ صدق, صدق, ایسا نہیں, صدق. تھوڑا رکے گے, دال مشدد ہے تو مشدد, جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو جمع ہوگا, یعنی آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رکے گی, پھر آگے بڑھیں گے. صدق. اسی طریقے سے آگے آپ دیکھ لیں, یہاں پر بھی آگے والے کلمے میں دال, تصدّ, تصدّ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں الدرجات, الدرجات. اب یوں پڑھنے جائیں گے جیسے الدرجات تو یہ غلط ہو جائے گا. درست کیا ہے؟ الدرجات. دال میں کچھ آواز رکے گی کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے. ایک چیز اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر کی جو سطر ہے, لائن ہے, وہ یہ کہ جیسے میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں, والتینی. ٹھیک ہے, اب آپ الف بھی دیکھ رہے ہیں اور لام بھی دیکھ رہے ہیں, تو آیا یہ پڑھنے میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور ہجے بھی جب کرتے تو ہجے میں بھی اس کو نہیں بولا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ انگلش کے اندر کچھ ورڈز کیسے ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے, بولنے میں نہیں آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم چاقو, اس کی جو اسپیلنگ ہے انگلش میں اس کو بولتے ہیں نائف. ٹھیک ہے, تو اس کی اسپیلنگ کے اندر کے آتا ہے تو ہم اس کو کے کو کیا بولتے ہیں؟ بھئی یہ سائلنٹ ہے. کہ نائف کے اندر کے کیا ہے؟ سائلنٹ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی, عربی گرامر کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ حروف, کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے ہیں. تو بالکل وہی والی یہاں پر بات ہے. جیسے والتینی, جب آپ اس کی ہجے کریں گے, جب آپ اس کی کیا کریں گے؟ ہجے کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ واو تا زبر وت, تا یا زیر تی, وتی, نون زیر نی, وتینی. یہ سب مشدد حروف کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے چلیں, بالتقوی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں قاف حروف قلقلہ میں سے ہیں مگر یہ ساکن ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ظاہر ہوگا. یہاں جماؤ نہیں کریں گے. جماؤ کہاں کرتے ہیں؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہو, جیسے ہم نے نیچے مثالوں کے ذریعے سمجھا اور پڑھا. بالتقوی, بالتقوی. ٹھیک ہے, آگے چلیں, الثاقب, الثاقب. تو حمزہ ثا زبر اث, ثا الف زبر ثا, الثا, قاف زیر قی, پیچھے سے ملائیں گے, الثاقی, با پیش بو, الثاقب. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب آگے دیکھ لیں. ابھی جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو اس کی یہ مثال ہے ثجاجن, ثجاجن. تو دیکھیں جیم میں کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ کر رہے ہیں ہم جماؤں کے ساتھ, یعنی آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک جا رہی ہے. ثجاجن. اسی طریقے سے فی الحج, فی الحج. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو مجھے امید ہے میرے محترم ایف جے این چینل کے ناظرین, جو چیز آج آپ کو ہم نے سمجھائی ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. جی محترم ایف جے این چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں, اور تشدید والے کلمات کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان کو کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے سبق کے اندر جاننے کی, سمجھنے کی, سیکھنے کی, پریکٹس کرنے کی کوشش کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ الکریم آپ اس کی پریکٹس کریں گے, مشق کریں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ایسا نہیں کہ ہمت ہار کے آپ بیک ہو جائیں, پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے, میرے سر پہ سے جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا کی بہت ساری پڑھائی ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں,
نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی پھر بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، محنت بڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سے زیادہ جاننے والے کے پاس جا کر اس سبجیکٹ کو یا جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ قرآن پاک میں بھی ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سیکھنے میں کوئی دقت و پریشانی آ رہی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ پیچھے ہٹ جائیں، بیک ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ناک ہی کاٹ ڈالی جائے گی، بلکہ بھئی مکھی کو اڑایا جائے گا، نہ کہ ناک کو کاٹا جائے گا۔ تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمت مت ہاریے گا، آپ بار بار ہمارے اس سبق کے ایپیسوڈ کو اور پچھلے ایپیسوڈ جو بھی ہوئے ان کو بار بار آپ دیکھیں گے، اور یا تو ماشاءاللہ الکریم جو علماء اہل سنت ہوتے ہیں، جو ہمارے قرآن صاحبان ہوتے ہیں، حافظ صاحبان ہوتے ہیں، جو ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، جو بڑے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتا ہے۔ فیکٹری میں جا کر ہمارے مبلغین سکھا رہے ہوتے ہیں، آفیسز میں جا کر، تو پھر یعنی یوں سمجھ لیجیے ان کی دکانوں پر جا کر، ان کی آفس میں جا کر، ان کی شاپ میں جا کر، وہ بھی ان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ قرآن پاک سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بس سیکھنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ آج کا دور تو ایسا دور ہو گیا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ گھر بیٹھے آپ کو قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے۔ ہونا تو کیا چاہیے بھائی کہ پیاسا کنویں کے پاس جائیں، مگر اب تو بالکل دور الٹا ہو چکا ہے۔ کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آ رہا ہے کہ بھائی سیکھ لو۔ تو الحمدللہ FGN چینل آپ کا اپنا چینل ہے جو گھر بیٹھے آپ کو قرآن مجید مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آسان اور سہل انداز میں اور خوبصورت انداز میں سکھا رہا ہے۔ تو اس کو ضرور آپ دیکھا بھی کریں اور اس پروگرام کی دعوت کو بھی عام کیا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے اور درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی،